بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کا وزٹ کریں۔ جن لوگوں نے ظہیر کو دیکھا تھا، شادی والے دن شکیل کو دیکھا تو انہیں لگا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ شکل تو ملتی تھی مگر اٹھنے بیٹھنے میں فرق تھا۔ دلہا والوں سے سوال کیا تو یہی بتایا گیا کہ یہ وہی ہے جو منگنی والے دن آیا تھا۔ اب نکاح کے وقت انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ ہی کوئی شبانہ کا بھائی تھا جو اس معاملے پر بات کرتا۔ شبانہ بیاہ کر سسرال چلی گئی۔ شبانہ کو پہلے ہی دن اندازہ ہو گیا وہ ایک نارمل آدمی نہیں ہے۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک بے رحم حقیقت تھی جو شبانہ کو ہر صورت قبول کرنی تھی۔ زلفت زہرا نے اسے پہلے دن ہی اپنا روپ دکھا دیا۔ اسے نہ سننا نہیں آتا۔ شبانہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی۔ اس کی جیٹھانیوں پر بھی زلفت زہرا کا دب و دب تھا۔ ان کے شوہر بھی بالکل نارمل تھے۔ شبانہ مکمل نند کے کنٹرول میں تھی۔ عجیب ماحول، عجیب لوگ تھے۔ شبانہ کے چھپانے کے باوجود اس کی ماں کو پتہ چل گیا۔ وہ رو دھو کر چپ ہو گئی۔ شکیل کو جب نفسیاتی دورے پڑتے وہ شبانہ کو ظالموں کی طرح مارتا، بہکی بہکی باتیں کرتا۔ نارمل ہوتا تو کبھی پیار بھی کر لیتا۔ نند اسے غریبی کے طعنوں سے مار دیتی، کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتی۔ گھر میں اس کی حیثیت نوکروں سے بھی بدتر تھی۔ اب اس ماحول میں شبانہ خود نفسیاتی مریض بن گئی، بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی۔ اس کے 3 بچے ہو گئے۔ بڑا بیٹا باپ کی طرح نارمل نہیں تھا، باقی 2 بچے نارمل تھے۔ اس دوران ظہیر کی شادی بہن نے اپنی ایک کزن سے کروا دی۔ ایسے حالات میں شبانہ کو ماں پاس لے آئی۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ دیکھ کر روتی۔ اس وقت کو کوستی جب اس نے رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔